السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں دشت جنوں قسط نمبر 31۔ معزز سامعین سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں، شکریہ۔ شبیر درانی کو پے در پہ ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ کل جب نائلہ گامے کی جیپ چھین کر فرار ہوئی تھی تو اس کی تلاش میں ناکامی کے بعد موجودار نے یہ پتہ چلا لیا تھا کہ 2 روز پہلے نائلہ کی رائے منصور سے اس علاقے کی کس مکان میں ملاقات ہوئی تھی، اور پھر کر رہا تھی موجودار نے 2 آدمیوں کے ساتھ اس کے مکان پر حلہ بول دیا تھا۔ نائلہ تو وہاں نہیں تھی، البتہ ایک آدمی ان کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ موجودار اور اس کے آدمی اس سے نائلہ کا پتہ دریافت کرتے رہے تھے۔ اس شخص نے اذیتیں اٹھا کر جان تو دے دی تھی مگر نائلہ کا پتہ نہیں بتایا تھا۔ 12:15 بجے جب شبیر درانی سونے کے لیے بستر پر لیٹ چکا تو موجودار دروازہ کھٹکھٹا کر جواب کا انتظار کیے بغیر کمرے میں آ گیا۔ کیا بات ہے، اب تم مجھے سونے بھی نہیں دو گے؟ شبیر درانی نے کہا اور اس کے لہجے میں جھنجھلاہٹ تھی۔ گاما آیا ہے سرکار، اس نے نائلہ کا پتہ لگا لیا ہے، موجودار نے کہا۔ بلاؤ اسے۔ شبیر درانی ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ 1 منٹ بعد گاما اس کے سامنے موجود تھا۔ ہاں بتاؤ، کہاں دیکھا ہے تم نے نائلہ کو؟ شبیر درانی نے پوچھا۔ میں ایک ریسٹورنٹ سے نکل کر جیپ میں بیٹھ رہا تھا کہ سامنے سے رائے منصور کی پجیرو گزرتی ہوئی نظر آ گئی۔ پچھلی سیٹ پر رائے منصور کے ساتھ نائلہ بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کے ساتھ دلاور بھی تھا جو اگلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے جیپ پر پجیرو کا پیچھا شروع کر دیا۔ ان کی پجیرو کچی وادی کے باہر سڑک پر رکی تھی۔ رائے منصور تو گاڑی ہی کے قریب کھڑا رہا جبکہ نائلہ، دلاور اور ڈرائیور بستی کے گلی میں چلے گئے۔ ان تینوں کے پاس رائفلیں تھی۔ مجھے شبہ ہے کہ وہ جگو چاچا کے احاطے کی طرف گئے ہیں، گاما نے بتایا۔ جگو چلا گیا یا نہیں؟ شبیر درانی نے پوچھا۔ نہیں سرکار، گامے نے جواب دیا۔ 10 بجے کے قریب چوک پر اس سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ کل صبح چلا جائے گا، فی الحال یہاں ابھی سے کوئی خطرہ نہیں۔ بہت ہی کمینہ آدمی ہے وہ، شبیر درانی دھاڑا۔ موجودار جتنے بھی آدمی موجود ہیں انہیں لے کر فوراً جگو کے اکھاڑے پہنچ جاؤ اور ختم کر دو ان سب کو، کسی کو بھی زندہ نہیں بچنا چاہیے۔ یہاں تو اس وقت صرف بھولا ہے سرکار یا میں ہوں، موجودار نے جواب دیا۔ جو بھی ہے لے جاؤ، دیر مت کرو بابا، جاؤ، شبیر درانی چیخا۔ جی سرکار۔ موجودار اور گاما باہر بھاگ گئے۔ بنگلے سے باہر آ کر انہوں نے بھولا کو ساتھ لیا اور جیپ پر سوار ہو گئے۔ گاما نے انجن سٹارٹ کر کے جیپ کو ایک زوردار جھٹکے سے آگے بڑھا دیا۔ جیپ تیز رفتاری سے مختلف سڑکوں پر دوڑنے لگی۔ انہیں کچی بازی تک پہنچنے میں 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگے۔ جیپ جیسے ہی آخری موڑ پر گھومی، گاما چیخا، وہ رائے منصور کی گاڑی ہے، وہ جا رہے ہیں۔ موجودار اور بھولے نے ایک دم فائر کھول دیا۔ اس دوران جیپ کے اگلے پہیے کے نیچے کوئی پتھر آ گیا تھا جس سے جیپ ذرا سی اچھلی تھی۔ اگر جیپ نہ اچھلتی تو ان کی رائفلوں سے نکلی ہوئی گولیاں نشانے پر بیٹھتی۔ فائرنگ ہوتے ہی پجیرو تیزی سے دائیں طرف کی گلی میں مڑ گئی۔ گامے نے بھی جیپ اسی طرف گھما دی۔ اس وقت پجیرو ایک اور گلی کا موڑ گھوم رہی تھی۔ بھولا موجودار نے پھر فائرنگ شروع کر دی، لیکن اب پجیرو سے بھی فائرنگ شروع ہو گئی تھی۔ دونوں گاڑیاں آدھے گھنٹے تک ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتی رہیں۔ پجیرو سے بھی فائرنگ کی وجہ سے ان کا فاصلہ بڑھ گیا تھا۔ ایک بات موجودار نے خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ پجیرو سے انہیں فائرنگ کا نشانہ بنانے کی کوشش نہیں کی جا رہی تھی، بلکہ شاید یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ فائرنگ کے ذریعے پجیرو سے دوری رکھا جائے۔ وہ کھلی جیپ میں تھے اور انہیں نشانہ بنانا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ پجیرو غائب ہو گئی۔ گاما جیپ کو مختلف گلیوں میں گھما رہا تھا اور بالآخر جب جیپ سڑک پر آئی تو سامنے ایک موڑ پر پجیرو بھی گھومتی ہوئی دکھائی دی، لیکن اس سے پہلے کہ موجودار اور بھولا رائفلیں سیدھی کرتے، پجیرو سے زبردست فائرنگ کی گئی۔ جیپ کے اگلے دونوں ٹائر برسٹ ہو کر پھٹ گئے۔ جیپ بے قابو ہو گئی۔ گاما نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا اور جیپ فٹ پاتھ سے ٹکرا کر الٹ گئی۔ وہ تینوں بھی یک وقت چیخ اٹھے۔ موجودار اور بھولا کو تو معمولی چوٹیں آئیں مگر گاما کی دونوں ٹانگیں جیپ کے نیچے دب گئی تھی۔ موجودار اور بھولا کچھ دیر تک اپنی چوٹیں سے ہلاتے رہے، پھر گامے کو جیپ کے نیچے سے کھینچنے کی کوشش کرنے لگے مگر گاما بری طرح چیخ رہا تھا۔ غالباً اس کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ اگر ویسے ہی حادثہ ہوا ہوتا تو جیپ کے الٹنے ان کی چیخیں سن کر بہت سے لوگ گھروں سے نکل کے ان کی مدد کو پہنچ چکے ہوتے، مگر ان کی چیخوں سے پہلے زبردست فائرنگ کی آواز سنائی دی تھی، اس لیے قرب و جوار کے گھروں میں سے کوئی بھی باہر نہیں نکلا تھا۔ گاما بری طرح چیخ رہا تھا۔ موجودار اور بھولا نے جیپ کو پوری قوت سے اوپر اٹھایا۔ بھاری جیپ صرف چند انچ اوپر اٹھ سکی تھی۔ نکالو اپنی ٹانگ باہر نکالو، موجودار چیخا۔ میری ہڈی ٹوٹ گئی، ٹانگ کو ہلا بھی نہیں سکتا، گامے نے اپنی چیخ دبانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ کوشش کرو بابا، جلدی کرو، اگر پولیس آ گئی تو ہم تینوں دھر لیے جائیں گے، ہمت کر، ٹانگ کو باہر کھینچو، موجودار نے کہا۔ گاما آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف گھسٹنے لگا اور بالآخر اپنی دونوں ٹانگیں جیپ کے نیچے سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ بری طرح چیخ اٹھا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنی بائیں ٹانگ کی پنڈلی تھام لی تھی۔ چل سکتے ہو؟ بھولا اسے سہارا دے کر اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ میری ہڈی ٹوٹ گئی ہے اور تم کہتے ہو چل سکتا ہوں، گامے نے جواب دیا۔
भोले ने अपनी और गामे की राइफल कंधों पर लटकाई। एक तरफ से भोले ने और दूसरी तरफ से मौजमदार ने गामे को सहारा देकर ऊपर उठाया और वो इसे तकरीबन घसीटते हुए एक गली में दौड़ने लगे। गामा बुरी तरह करा रहा था। 3-4 गलियों में घूमने के बाद वो एक सैनमा के करीब पहुंच गए। मौजमदार इन्हें गली के कोने में छोड़कर सैनमा के सामने खड़ी हुई टैक्सी ले आया। उन्होंने गामे को उठाकर पिछली सीट पर डाल दिया। मौजमदार ने जीप से 50 का नोट निकालकर टैक्सी ड्राइवर के हाथ में थमा दिया। इसे सरकारी अस्पताल पहुंचा दो। कहना सड़क के किनारे पर पड़ा था, तुम इसे उठाकर ले आए, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा, मौजमदार ने जवाब दिया। 50 का नोट देकर ड्राइवर ने गर्दन हिला दी थी। मौजमदार ने रास्ते में गामे को समझा दिया था कि अस्पताल में से क्या कहानी सुनाना होगी। टैक्सी जैसी हरकत में आई, वो सड़क पार करके गली में दाखिल हो गए और गली हुई गलियों में चलते हुए आधे घंटे बाद शब्बीर दुरानी के बंगले पर पहुंच गए। इनके नाकामी की दास्तान सुनकर शब्बीर दुरानी पर एक बार फिर पागलपन का दौरा पड़ा और वो बुरी तरह चीखने लगा। इसके मुंह से मुगलिजात का गटर उबल रहा था। किस तरफ गए थे वो? इसने चीखते हुए पूछा। थाने की तरफ, मौजमदार ने जवाब दिया। क्या तुम्हें यकीन है कि वो जग्गू को अपने साथ ले गए हैं? शब्बीर दुरानी ने पूछा। जी सरकार, मौजमदार बोला। जब हम इनकी गाड़ी का पीछा कर रहे थे तो मैंने पिछली सीट पर जग्गू को देख लिया था। हमने इन्हें खत्म करने की बहुत कोशिश की, मगर राय मंसूर का ड्राइवर बड़ा फुर्तीला आदमी है। वो गाड़ी को तूफान की तरह भगा रहा था और फिर वो लोग फायरिंग भी कर रहे थे और तुम लोग शायद पैदल और खाली हाथ थे। शब्बीर दुरानी धाड़ा। हमने इन्हें घेर लिया था सरकार, लेकिन हमारी जीप के दोनों टायर बर्स्ट हो गए, जिससे जीप उलट गई। अगर जीप के टायर न फटते तो हम इन्हें कभी न निकलने देते। मौजमदार बोला। तुम अपनी जान छुड़ाने के लिए हमेशा कोई न कोई ऐसी बात कह देते हो। जग्गू अगर पुलिस तक पहुंच गया तो जानते हो क्या होगा? शब्बीर दुरानी ने कहा। कुछ भी नहीं होगा सरकार, मौजमदार ने जवाब दिया। जग्गू भरोसे का आदमी है, वो अपनी जान दे देगा, मगर हमारा नाम इसकी जुबान पर नहीं आएगा। तुम इस पुलिस इंस्पेक्टर को नहीं जानते। उस रोज दर्जे के मामले में इसने मेरी एक बात नहीं मानी थी। मैंने इसे लालच भी दिया और धमकाया भी, मगर इस पर कोई असर नहीं हुआ। कुछ करो मौजमदार, कुछ कर। शब्बीर दुरानी पर झंझुलाहट तारी हो गई थी। अब एक दफा इस पुलिस इंस्पेक्टर से बात कर लें, अगर वो शराफत से मान जाए तो ठीक है, वरना हम दूसरा तरीका इख्तियार करेंगे। मौजमदार बोला। यही करना पड़ेगा, तुम मेरे साथ चलो। शब्बीर दुरानी ने कहा। तुम गाड़ी निकालो, मैं आ रहा हूँ। मौजमदार और भोला बाहर निकल गए। शब्बीर दुरानी ने लिबास तब्दील किया, कोट पहना, कुछ चीजें मेज की दराज से निकालकर कोट की जेब में डाली और बाहर आ गया। मौजमदार ने स्वेयर टोयोटा निकाल ली थी। ये टोयोटा आमतौर पर शब्बीर की मां हसीना बेगम के इस्तेमाल में रहती थी। शब्बीर दुरानी की जीप और पाजीरों को नाला ने बर्बाद कर दिया था। वो दोनों गाड़ियां वर्कशॉप में थी और शब्बीर ने कल ही ये गाड़ी गुलमर्ग से मंगवा ली थी, क्योंकि हसीना बेगम आजकल गुलमर्ग में ही रह रही थी। शब्बीर दुरानी को आते देखकर मौजमदार ने पैसेंजर सीट का दरवाजा खोल दिया और इसके बैठने के बाद ऊपर से घूमकर ड्राइविंग सीट पर आ गया। इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। 12 बज चुके थे। शहर की सड़कों पर ट्रैफिक बराए नाम ही रह गया था। इन्हें मुत्तलिका थाने तक पहुंचने में 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगे थे। मौजमदार गाड़ी में बैठा रह गया और शब्बीर दुरानी नीचे उतरकर गेट की तरफ बढ़ा जो बंद था। इसने छोटे दरवाजे को धक्का दिया जो चरचराहट की आवाज पैदा करता हुआ खुल गया। गेट के अंदर की तरफ 2 मुसल्ला कांस्टेबल खड़े थे। शब्बीर दुरानी 2 कांस्टेबल को देखकर चौंके बगैर नहीं रह सका था। थाने के गेट पर आमतौर पर एक ही कांस्टेबल होता है। 2 मुसल्ला कांस्टेबल बरामदे में भी टहल रहे थे। शब्बीर दुरानी ने ऊपर देखा, इसी इमारत की छत पर भी 2 कांस्टेबल नजर आए थे। गेट पर खड़े हुए दोनों कांस्टेबलों ने सलाम किया और एक तरफ हट गए। इंस्पेक्टर साहिब बैठे हैं? शब्बीर दुरानी ने पूछा। जी जनाब, एक कांस्टेबल ने जवाब दिया। शब्बीर दुरानी एसएचओ के कमरे में आ गया, जहाँ 2 सब इंस्पेक्टर और एक एएसआई भी मौजूद था। आइए दुरानी साहिब। इंस्पेक्टर ने से हाथ मिलाया। कहिए इस वक्त कैसे जहमत फरमाई? जहमत क्या बाबा, थाना कचहरी तुम जैसे लोगों की जिंदगी का हिस्सा होता है। वैसे भी आप जैसे लोगों से मिलते मिलाना रहना चाहिए। शब्बीर दुरानी कुर्सी पर बैठ गया। अभी परसों तो आपसे मुलाकात हुई थी, इंस्पेक्टर बोला। बहरहाल खुशी हुई कि आपने मुझे याद रखा। कहिए कैसे जहमत फरमाई? शब्बीर दुरानी ने कुछ कहने के बजाय दोनों सब इंस्पेक्टरों और एएसआई की तरफ देखा। इंस्पेक्टर ने इशारा किया और वो तीनों उठकर बाहर चले गए। शब्बीर दुरानी ने जेब से चेकबुक निकाली, एक चेक पर दस्तखत किए और रकम का इंदराज किए बगैर चेक फाड़कर इंस्पेक्टर के सामने रख दिया। इस ब्लैंक चेक पर जितनी रकम चाहो भर सकते हो इंस्पेक्टर। क्या मैं इस इनायत की वजह पूछ सकता हूँ? इंस्पेक्टर ने चेक की तरफ देखे बगैर मुस्कुराते हुए पूछा। मेरे इस आदमी को छोड़ दो जिसे कुछ देर पहले यहाँ लाया गया है। शब्बीर दुरानी ने जवाब दिया। अगर आपकी मुराद जग्गू पहलवान से है तो मैं इस सिलसिले में आपके किसी काम नहीं आ सकूंगा। जग्गू को रजा के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है और बात बहुत ऊपर तक पहुंच चुकी है। डीएसपी साहिब इस केस में जाती तौर पर दिलचस्पी ले रहे हैं। सॉरी दुरानी साहिब। अरे बाबा, इसमें से कुछ डीएसपी को भी दोगे, इसकी दिलचस्पी भी खत्म हो जाएगी। शब्बीर दुरानी ने मेज पर रखे हुए चेक की तरफ इशारा किया। नहीं दुरानी साहिब। इंस्पेक्टर मुस्कुराया। डीएसपी साहिब ऐसे आदमी नहीं है।
آپ انہیں اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ جگو چاچا جیسے شخص سے آپ کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، شبیر درانی نے کہا۔ وہ ایک غریب آدمی ہے، اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں، کسی کو تو اس کی مدد کے لیے آگے آنا ہی تھا۔ یہی الفاظ آپ نے رضے کے بارے میں بھی کہے تھے، اور رضے کو یہاں سے نکلتے ہی قتل کر دیا گیا تھا۔ مزید دلچسپی کی بات یہ کہ جس شخص کو رضے کے قتل کے الزام میں پکڑا گیا ہے، اس کے بارے میں آپ وہی الفاظ دہرا رہے ہیں، لیکن یقین کر لیجئے درانی صاحب کے جگو چاچا کسی کے ہاتھوں قتل نہیں ہو سکے گا۔ انسپیکٹر نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم انسپیکٹر؟ شبیر درانی کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئی۔ میرا مطلب یہ تھا کہ ہم نے جگو کی حفاظت کا پورا بندوبست کر لیا ہے، اس کا اندازہ آپ بھی لگا چکے ہوں گے، انسپیکٹر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ انسپیکٹر، شبیر درانی سے گھورا، میں مالی اور قانونی طور پر تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن شاید تمہیں نہ گھر آئی ہوئی دولت سے کچھ لگاؤ ہے اور نہ ہی اپنے عہدے میں ترقی سے کوئی دلچسپی۔ قانونی مدد؟ انسپیکٹر مسکراتے ہوئے بولا۔ آپ قتل کے ایک ملزم کو یہاں سے لے جانے کی کوشش کر کے میری کیا قانونی مدد کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو شاید یہ علم نہیں کہ جگو کو یہاں لانے والی وہ عورت ہے جو کئی آدمیوں کے قتل کے الزام میں پولیس کو مطلوب ہے، شبیر درانی نے کہا۔ ذرا اپنے الفاظ کی وضاحت کیجیے۔ انسپیکٹر نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ جگو کو یہاں لانے والی نائلہ درانی تھی، اس کی گرفتاری آپ کے عہدے میں ترقی کی سیڑھی کا کام دے سکتی ہے، شبیر درانی نے کہا۔ کیا آپ مجھے پاگل سمجھے درانی صاحب؟ کیا میں مرد اور عورت میں کوئی فرق محسوس نہیں کر سکتا؟ جگو کو یہاں لانے والی کوئی عورت نہیں، دو مرد تھے، اور میری طرح اور آپ کی طرح قداور مونچھوں والے، انسپیکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شبیر درانی نے میز پر پڑا ہوا چیک اٹھاتے ہوئے بولا۔ اس کا مطلب ہے کہ مکمکہ کسی دوسری طریقے سے ہی کرنا ہوگا، لیکن تم ایک بات ذہن میں رکھنا انسپیکٹر، میرا نام شبیر درانی ہے، تم نے میرے آدمی کو ایک جھوٹے الزام میں گرفتار کیا ہے، میں تمہیں کورٹ سے چیلنج کر دوں گا۔ بڑے شوق سے انسپیکٹر کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ لیکن ایک بات آپ بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ میں نہ تو انسپیکٹر اعظم ہوں اور نہ انسپیکٹر جبار، میرے ہاتھ بالکل صاف ہیں اور مجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اب آپ تشریف لے جا سکتے ہیں درانی صاحب۔ انسپیکٹر نے مسافر کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ شبیر درانی بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا، چند لمحے سے گھورتا رہا پر اس سے ہاتھ ملائے بغیر دفتر سے باہر نکل گیا۔ وہ گیٹ سے نکل کر جیسے ہی اپنے کار کی طرف بڑھا، پولیس کی ایک گاڑی وہاں آ کر رکی، اس میں سے ایک درجن مسلح پولیس کانسٹیبل بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک ایسے ہی گاڑی سے اتر کر شبیر درانی کی طرف دیکھتا ہوا تھانے کے گیٹ میں داخل ہو گیا۔ شبیر درانی اپنی کار میں بیٹھ گیا، اس کے چہرے پر شدید جھنجھلاہٹ تھی۔ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ پولیس کی اس گاڑی کی آمد بھی جگو کے لیے حفاظتی انتظامات کا ایک حصہ تھی، جس کی جھلک وہ تھانے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ چکا تھا، اور انسپیکٹر نے بھی اسے خاص طور سے ذکر کیا تھا۔ اس کے کار میں بیٹھے موجودار نے انجن سٹارٹ کر کے گاڑی آگے بڑھا دی۔ انسپیکٹر کیا بولتا ہے سرکار؟ موجودار نے پوچھا۔ بولتا ہے اس کا دماغ درست نہیں، اسے ٹھکانے پر لانا ہی پڑے گا، شبیر درانی نے جواب دیا۔ ابھی تو بہت رات پڑی ہے سرکار، اگر آپ کہیں تو آج رات ہی اس کے دماغ کا آپریشن کر دیا جائے، موجودار نے کہا۔ نہیں، شبیر درانی نے کہا، ہم فی الحال کچھ نہیں کر سکتے، دیکھ رہے ہو یہاں پولیس کی کتنی نفری ہے، چھت پر بھی مسلح پولیس والے موجود ہیں، ہم فی الحال کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جگو پولیس کو کیا بیان دیتا ہے۔ اس کی چمڑی ادھیڑ دی جائے تو بھی آپ کا نام اس کی زبان پر نہیں آئے گا سرکار، موجودار نے کہا۔ پھر بھی اس کا بیان معلوم ہونا ضروری ہے۔ وہ پولیس والا کون ہے جس نے اس رات تمہیں رضا کی تھانے میں موجودگی کے بارے میں اطلاع دی تھی؟ وہ بھی ڈیوٹی پر ہوگا سرکار، موجودار نے جواب دیا ہے۔ تو پھر اس وقت تو اس سے بات نہیں ہو سکے گی، جب کس وقت تھانے میں کسی ایسے آدمی کی موجودگی ضروری ہے جو ہمیں صورتحال سے آگاہ کر سکے، شبیر درانی بولا۔ یہ بندوبست ہو جائے گا سرکار، آپ بنگلے پر تو پہنچیے، میں اس کا بندوبست بھی کرتا ہوں، موجودار نے کہتے ہوئے کار کی رفتار بڑھا دی۔ شبیر درانی کو بنگلے پر چھوڑنے کے بعد موجودار تھوڑی دیر میں آنے کا کہہ کر کار کو آگے بڑھا لے گیا۔ اس وقت 1:10 ہوئے تھے۔ شبیر درانی اپنے کمرے میں جانے کے بجائے ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گیا۔ موجودار کی واپسی تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ایک عورت کو دیکھ کر شبیر درانی کی آنکھوں میں الجھن سی تیر گئی۔ اس عورت کی عمر 30 کے لگ بھگ رہی ہوگی، چہرے سے حرافہ اور بدچلن قسم کی عورت نظر آتی تھی۔ موجودار پتہ نہیں اسے کہاں سے اٹھا کر لایا تھا، یہ کون ہے، اسے کیوں لائے ہو یہاں؟ شبیر درانی نے اسے گھورا۔ اس کا کمال بھی آپ کو بھی دکھاتا ہوں سرکار، موجودار نے کہتے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا لیا، اور جیسے ہی ریسیور پر گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی، اس نے ریسیور قریب کھڑی اس عورت کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے شاید راستے میں ہی اس عورت کو سمجھا دیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ ہیلو پولیس اسٹیشن، اس عورت نے ریسیور پر دوسری طرف کی آواز سنتے کہا۔ جی دیکھیے، مجھے کانسٹیبل کریم سے بات کرنی ہے، جی ایمرجنسی ہی کہہ لیں۔ وہ خاموش ہو گئی۔ تقریباً 1 منٹ بعد پھر بولی، ہیلو کریم بھائی، میں بول رہی ہوں آپ کی پڑوسن۔ جی خیریت نہیں ہے، آپ کی بیوی اس کو ہسپتال میں ہے، اس کی حالت تشویشناک ہے، پتہ نہیں اچانک ہی اس کی طبیعت خراب ہوئی
اور پھر تھوڑے تھوڑے وقفے سے 2 مرتبہ خون کی قے ہو گئی۔ جی ہاں، ایک پڑوسن کی حیثیت سے آپ کو اطلاع دینا میرا فرض ہے۔ آپ سرکاری ہسپتال پہنچ جائیے۔ جی ہاں، آپ جلدی پہنچ جائیے۔ اس عورت نے فون بند کر مسکراتی ہوئی نگاہوں سے شبیر درانی کی طرف دیکھا۔ یہ سب کیا ہے بابا؟ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا، شبیر درانی نے کہا۔ وہ الجھی ہوئی نگاہوں سے موجودار کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کانسٹیبل کریم کو تھانے سے بلانے کا اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں تھا سرکار، موجودار نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اب میں سرکاری ہسپتال جا رہا ہوں، کانسٹیبل کریم کو ہسپتال کے گیٹ پر ہی مل لوں گا۔ اسے کہاں سے لائے ہو؟ شبیر درانی صورت کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ بہت کام کی چیز ہے سرکار یہ۔ موجودار کے ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اگر آپ کہیں تو اسے بعد میں چھوڑاؤں گا، پہلے کانسٹیبل کریم سے مل لاؤ۔ ٹھیک ہے، چھوڑ جاؤ، شبیر درانی لاپرواہی کے انداز میں کہا۔ موجودار معنی خیز انداز میں مسکراتا ہوا باہر نکل گیا اور وہ عورت بھی مسکراتی ہوئی شبیر درانی کے قریب صوفے پر بیٹھ گئی۔ موجودار ٹویوٹا کو تیز رفتاری سے چلاتا ہوا صرف 10 منٹ میں سرکاری ہسپتال کے سامنے پہنچ گیا۔ ہسپتال کے سامنے 1-2 ہوٹل اور 2-3 میڈیکل سٹور کھلے تھے۔ موجودار نے گیٹ سے چند گز کے فاصلے پر جیپ روک لی اور انجن بند کر کے اسٹیئرنگ کے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ تقریباً 15 منٹ بعد ایک پولیس والا سائیکل پر آتا ہوا دکھائی دیا۔ ہسپتال کا بڑا گیٹ بند تھا، چھوٹے گیٹ سے اترنے کے سے سائیکل سے اترنا پڑا۔ گیٹ پر چلنے والی تیز روشنی میں موجودار نے اسے پہچان لیا۔ وہ کانسٹیبل کریم تو اس کے چہرے سے ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ کریم خان، موجودار نے اسے آواز دی۔ کانسٹیبل کریم نے مڑ کر کار کی طرف دیکھا۔ اس نے بھی موجودار کو پہچان لیا تھا۔ وہ گیٹ کے قریب ہی سائیکل کو سٹینڈ پر کھڑا کر کے کار کے قریب آ گیا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کریم خان، تمہاری بیوی کو کچھ نہیں ہوا، وہ فون تمہیں تھانے سے بلانے کے لیے کیا گیا تھا، موجودار نے اس کے قریب آتے ہی کہا۔ اوہ! کانسٹیبل کریم نے سر سے توبی اتار کر پیشانی پر ہاتھ پھیرا۔ میں تو بالکل ہی بدحواس ہو گیا تھا۔ ایک کام ہے بابا، موجودار نے کہا، تمہیں تھانے میں رہ کر یہ معلوم کرنا ہے کہ جگو پولیس کو کیا بیان دیتا ہے۔ کوشش کرنا ہے کہ جب اس سے پوچھ گچھ کی جائے تو تم اس کے قریب ہی رہو۔ ٹھیک ہے، کریم نے کہا۔ ڈی ایس پی صاحب کو جگو کی گرفتاری کی اطلاع دی گئی ہے۔ ان کے آنے پر جگو اور اس کے ساتھی سے پوچھ گچھ شروع کی جائے گی۔ میں صبح فون کر کے تمہیں بتا دوں گا، لو یہ رکھ لو۔ موجودار نے جیب سے 500 کا ایک نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور گاڑی کا انجن سٹارٹ کر دیا۔ واپس بنگلے پر آ گیا۔ اس وقت 3 بج رہے تھے۔ موجودار صوفے پر بیٹھے بیٹھے اونگ گیا۔ دن کی روشنی پھیل چکی تھی۔ موجودار نے جمائی لیتے بیڈ روم کی طرف دیکھا۔ اس لمحہ فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا۔ وہ کانسٹیبل کریم کی کال تھی۔ موجودار اس کی بات سنتا رہا اور پھر اس طرح اچھلا جیسے بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ اس نے ریسیور پٹخ دیا اور دوڑتے ہوئے شبیر درانی کے بیڈ روم میں گھس گیا۔ اس نے بڑے محتاط انداز میں شبیر درانی کو جگا کر بتایا، جگو چاچا نے رضیہ کے قتل کا اعتراف کر لیا ہے اور کچھ انکشافات بھی کیے ہیں۔ کیا انکشافات کیے ہیں؟ شبیر درانی نے کہا۔ کئی وارداتیں قبول کر لینے کے علاوہ جگو نے یہ انکشاف بھی کیا ہے کہ نیلا درانی کو پولیس کی حراست سے چھڑانے کے لیے پولیس وین پر حملہ نیلا کے آدمی نے نہیں، اس نے کسی کے کہنے پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ حملہ کیا تھا، موجودار نے بتایا۔ کیا؟ شبیر درانی ایک جھٹکے سے اٹھ گیا۔ اس کے ذہن پر طاری نیند کا خمار حر ہو گیا تھا۔ نیلا درانی کو یہ اطلاع بھی رائے منصوری کی توسط سے ملی تھی، لیکن اس مرتبہ وہ خود نہیں آئے تھے بلکہ گاؤں سے ان کا ایک آدمی آیا تھا۔ وہ ایک عام سا مزارہ تھا اور اگر شبیر درانی کے آدمیوں کی نظروں میں آیا بھی ہوگا تو اس پر توجہ نہیں دی ہوگی، لیکن یہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اس مزارے کے پاس ایک بہت ہی اہم اطلاع تھی اور وہ گاؤں سے نکل کر شہر کی روشنیاں دیکھنے نہیں آیا تھا بلکہ وہ اہم اطلاع نیلا درانی تک پہنچانے کے لیے آیا تھا۔ وہ شہر کی مختلف سڑکوں پر گھومتا ہوا رائے منصور کے منشی صفدر کے مکان پر پہنچا تو دوپہر کا 1:30 بج چکا تھا۔ دستک کے جواب میں دروازہ نیلا درانی نے ہی کھولا تھا۔ نیلا نے اسے فوراً ہی پہچان لیا۔ وہ حنیفہ کا باپ احمد دین تھا۔ سلام نیلا بی بی۔ احمد دین نے سلام کیا۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں چاچا، نیلا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ حنیفہ کیسی ہے؟ اور چاچی کی طبیعت اب کیسی ہے؟ جب میں حویلی سے گئی تھی تو اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، ٹھنڈ کا اثر ہو گیا تھا جی، اب تو بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ؟ احمد دین نے خاموش ہو کے پہلے کھیس اتارا، پھر قمیص کے بٹن کھول کر اندر ہاتھ ڈالا اور قمیص کے اندر پہنے ہوئے شلوکا کی اندر کی جیب میں سے ایک لفافہ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ خط رائے صاحب نے دیا ہے جی، اور زبانی طور پر بھی کہا تھا کہ میں آپ کو مبارکباد دے دوں۔ خیر مبارک چاچا، لیکن مبارکباد کس بات کی؟ نائلہ کہتے ہوئے لفافہ چاک کرنے لگی۔ احمد دین کی باتوں سے یقین ہو گیا تھا کہ اس لفافے میں اس کے لیے کوئی خوشخبری موجود تھی۔ سب کچھ اس خط میں لکھا ہے نائلہ بی بی، آپ خود ہی پڑھ لیجیے، احمد دین نے جواب دیا۔ نائلہ نے لفافہ چاک کیا اور خط نکال کر پڑھنے لگی۔ وہ جیسے جیسے خط پڑھتی جا رہی تھی اس کے چہرے کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے۔ سرخ ہوتے رخساروں پر ہلکی سی تپش محسوس ہونے لگی۔ نائلہ بیٹی، یہ خوشخبری سنانے کے لیے مجھے خود آنا چاہیے تھا، لیکن گاؤں میں 1-2 ایسے کام آن پڑے ہیں کہ کم از کم آج کا دن میرا یہاں رکنا بہت ضروری ہے۔
آج صبح 6 بجے تھانے سے انسپیکٹر کا فون آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ ڈی ایس پی کی موجودگی میں ابتدائی پوچھ گچھ کے دوران جگو نے نہ صرف رضیہ کے قتل کا اعتراف کر لیا ہے بلکہ اس نے بہت سی ڈکیتیوں اور قتل کی وارداتوں کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے، اور یہ انکشاف بھی کیا کہ نیلا درانی کو پولیس کے حراست سے چھڑانے کے لیے پولیس وین پر گھات لگا کر حملہ نیلا درانی کے آدمی نے نہیں، اس نے اپنے چند دوستوں کے ساتھ مل کر کیا تھا۔ اس منصوبے میں انسپیکٹر اعظم بھی شریک تھا۔ وین کی جیل سے روانگی کے وقت اور اس کے روٹ کے بارے میں اطلاعات انسپیکٹر اعظم ہی نے فراہم کی تھی، اور اسے خاص طور پر یہ ہدایت کی گئی تھی کہ پولیس وین کے خلاف کارروائی کے دوران جتنے بھی آدمی مارے جائیں گے اس کی پرواہ نہ کی جائے، البتہ نیلا درانی کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اسے صحیح سلامت پولیس کے حراست سے نکال کر شہر سے باہر اینٹوں کے ویران بھٹے کے قریب کچھ لوگوں کے حوالے کر دیا جائے جو وہاں پہلے سے اس کے منتظر ہوں گے۔ نیلا کو ان کے حوالے کرنے کے بعد واردات میں استعمال ہونے والی گاڑی بھٹے سے کچھ دور واقع پرانے کنویں میں پھینک دی جائے۔ نیلا بیٹی، انسپیکٹر اور ڈی ایس پی کی موجودگی میں دیے جانے والا جگو کا یہ بیان ہمارے لیے بے حد اہمیت رکھتا ہے۔ سمجھو کہ تمہاری مصیبت کے دن ختم ہونے ہی والے ہیں۔ جگو کا چالان مکمل کر کے کل اسے عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ہمارے وکیل صاحب بھی آج شام تک ہسپتال سے ڈسچارج ہو جائیں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ آج ہی رات یا کل صبح سویرے رحیم یار خان پہنچ جاؤں۔ عدالت میں جگو کے بیان کے فوراً بعد تمہاری بریت کی درخواست بھی عدالت میں پیش کر دی جائے گی۔ مجھے یقین ہے کہ ان تازہ ترین واقعات اور جگو کے بیان کی روشنی میں عدالت سے تمہیں بریت مل جائے گی اور پھر تمہارے لحاظ سے آزاد ہوگی۔ ایک اور دلچسپی کی بات یہ کہ گزشتہ رات جب ہم نے جگو اور اس کے ساتھی کو پولیس کے حوالے کیا تو اس کے تھوڑی دیر بعد شبیر درانی بھی پولیس اسٹیشن پہنچ گیا اور اس نے انسپیکٹر کو اپنا دستخط شدہ بلینک چیک دے کر جگو کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن انسپیکٹر نے اسے جگو سے ملاقات تک کی اجازت نہیں دی۔ اس نے انسپیکٹر کو یہ ترغیب بھی دی تھی کہ جگو کو پکڑ کر یہاں لانے والی نیلا درانی تھی، اور اگر وہ چاہے تو راستے رائے منصور پر دباؤ ڈال کر نیلا درانی کو حراست میں لے سکتا ہے۔ لیکن انسپیکٹر نے اس کی یہ بات بھی تسلیم نہیں کہ شبیر درانی اسے برے نتائج کی دھمکیاں دیتا ہوا چلا گیا، اور جب رات کے آخری پہر ڈی ایس پی کی موجودگی میں جگو سے باز پرس کی گئی تو صورتحال بدل گئی۔ جگو نے اگرچہ پولیس وین پر بھی حملے کا اعتراف کر لیا ہے، لیکن اس شخص کا نام نہیں بتایا جس کے کہنے پر یہ کارروائی کی گئی تھی۔ بہرحال ایک اور کٹھن مرحلہ باقی رہ گیا ہے۔ جگو کا چالان کل عدالت میں پیش کر کے اس کا بیان بھی مجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ کروایا جائے گا، اور ممکن ہے مزید تفتیش کے لیے پولیس عدالت سے اس کا ریمانڈ بھی حاصل کر لے، اور اللہ نے چاہا تو یہ مرحلہ بھی بخیر و خوبی طے ہو جائے گا۔ میں اگر آج رات نہ آ سکا تو کل صبح سویرے ضرور پہنچ جاؤں گا۔ خدا تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ رائے منصور کا یہ خط ایسا ہی تھا جیسے تختہ دار پر کھڑے ہوئے کسی شخص کو اچانک یہ مسئلہ سنا دیا جائے کہ اس کی موت کی سزا معاف کر دی گئی ہے۔ رائے صاحب نے ٹھیک ہی لکھا تھا، اس کی مصیبتوں کے دن ختم ہونے والے تھے۔ عدالت میں جگو کے بیان کے بعد اس کی طرف سے بریت کی درخواست دے دی جائے گی، اور اس درخواست کا فیصلہ ہوتے ہی اسے قانونی الجھنوں سے نجات مل جائے گی۔ لیکن اچانک ہی اس کے ذہن میں ایک اور خیال آیا۔ رائے منصور نے شاید اس تصویر کا دوسرا رخ کا جائزہ نہیں لیا تھا، اور اگر تصویر کے اس دوسرے رخ کا جائزہ بھی لیا تھا تو نیلا کو اس خط میں اس کے بارے میں آگاہ کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ لیکن نیلا کسی بھی پہلو کو نظر انداز نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگر جگو عدالت میں اپنے پہلے بیان سے منحرف ہو گیا تو بات پھر وہیں پہنچ جائے گی جہاں سے شروع ہوئی تھی۔ پولیس سے ایک بار پھر اس کی آنکھ مچولی شروع ہو جائے گی اور وہ مجرموں کی طرح چھپتی پھرے گی۔ ایک اور اندیشہ بھی اس کے ذہن میں سر ابھار رہا تھا۔ شبیر درانی بہت خطرناک ثابت ہو رہا تھا۔ اس نے جگو کو چھڑانے کے لیے پولیس انسپیکٹر کو رشوت کے طور پر بلینک چیک پیش کیا تھا، اور پولیس انسپیکٹر نے اس کی پیشکش ٹھکرا دی تھی۔ نیلا جانتی تھی کہ اسے پولیس کی حراست سے چھڑانے کے لیے پولیس وین پر حملہ شبیر درانی نے ہی کرایا تھا۔ جگو نے اگرچہ تھانے میں دی جانے والے بیان میں اس کا نام نہیں لیا تھا، لیکن شبیر درانی کو یہ اندیشہ ضرور رہا ہوگا کہ وہ عدالت میں اس کا نام بتا دے گا، اور اندیشہ یہ تھا کہ وہ اسے عدالت میں پیش نہ ہونے دے اور راستے میں ہی اسے ختم کرانے کی کوشش کرے۔ ایک طرف خوشی تھی تو دوسری طرف وسوسے بھی تھے۔ اس دوران دلاور بھی بیٹھک میں آ گیا۔ اس کی حالت پہلے سے بہتر تھی۔ دواؤں کے باقاعدہ استعمال سے ناک اور ہونٹوں کی سوجن بہت کم ہو گئی تھی، البتہ رخساروں پر نیلے دھبے باقی تھے۔ ارے دلاور، یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ احمد دین اسے دیکھ کر چونک گیا۔ کچھ نہیں چاچا، ذرا جھگڑا ہو گیا تھا، دلاور کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ کہو گھر میں تو سب خیریت ہے نا؟ ہاں بھائی، سب خیریت ہے، ایک کام سے شہر آیا تھا۔ رائے صاحب نے کہا تھا کہ تم لوگوں کی خیریت بھی معلوم کرتا ہوں۔ احمد دین نے جواب دیا۔ آپ لوگوں کی باتیں ختم ہوئی یا نہیں؟ روٹی پک گئی ہے، زینت نے دروازے میں آ کر کہا۔ چلو بھائی کھانا کھا لے، چاچا احمد دین کو گاؤں واپس بھی جانا ہے، نیلا کہتے ہوئے اٹھ گئی۔ وہ لوگ دوسرے کمرے میں آ گئے جہاں دری پر دسترخوان بچھا کر کھانا چن دیا گیا تھا۔ شوربے والا آلو گوشت کا سالن، مرچ اور لیموں کا اچار اور ماش کی دال تھی۔ بھائی صفدر ابھی نہیں آیا؟ احمد دین نے پوچھا۔ کسی دوست کے پاس بیٹھے باتیں کر رہے ہوں گے، زینت نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ لوگ خاموشی سے کھانا کھانے لگے۔
احمد دین اپنے آپ میں کچھ عجیب سی کیفیت محسوس کر رہا تھا۔ نائلہ درانی وہ عورت تھی جسے خود بھی اپنی دولت کا اندازہ نہیں تھا۔ بڑے بڑے لوگ اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے تھے اور آج وہی کروڑ پتی عورت زمین پر بیٹھی ایک معمولی مزارے کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی۔ کھانے کے بعد احمد دین جلدی رخصت ہو گیا۔ زینت برتن وغیرہ سمیٹنے لگی اور نائلہ دلاور بیٹھک میں آ گئے۔ کھانے کے بعد احمد دین جلدی رخصت ہو گیا۔ زینت برتن وغیرہ سمیٹنے لگی۔ یہ چاچا احمد دین کسی خاص کام سے آیا تھا؟ دلاور نے سوالے نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، نائلہ نے اس بات میں سر ہی لایا اور پھر اسے رائے صاحب کا خط کے بارے میں بتانے لگی۔ حیرت ہے، دلاور بولا، اس نے یہ تو بتا دیا کہ پولیس وین پر تمہارے آدمی نے نہیں اس نے حملہ کیا تھا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ کارروائی اس نے کس کے کہنے پر کی۔ لیکن بہرحال یہ اندیشہ بھی مجھے ہے کہ شبیر درانی اسے عدالت میں پیش ہونے سے روکے گا۔ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کل کا دن تمہاری زندگی کا اہم ترین دن ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پولیس بھی صورتحال سے پوری طرح واقف ہوگی۔ وہ لوگ جگو کی حفاظت کا پورا بندوبست کریں گے۔ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ جگو کل خیریت کے ساتھ عدالت میں پیش ہو جائے، نائلہ بولی۔ دلاور کچھ دیر خاموش رہا اور پھر وہ دیر تک اسی موضوع پر باتیں کرتے رہے۔ دن بیت گیا، شام ہوئی اور نائلہ کو رائے منصور کی آمد کا انتظار شروع ہو گیا۔ خط میں حالانکہ رائے صاحب نے آج رات آنے کا وعدہ نہیں کیا تھا، ایک امکان ظاہر کیا تھا، مگر نہ جانے کیوں نائلہ کو یقین تھا کہ رائے صاحب آج رات ضرور آئیں گے۔ نائلہ کو مایوسی نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت شاید رات کے 2 بج رہے تھے۔ سب لوگ سو رہے تھے کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ نائلہ اس وقت جاگ رہی تھی، جن سے جلدی سے اٹھ کر صفدر اور دلاور کو جگا دیا۔ یہ کوئی اور بھی ہو سکتا تھا۔ دلاور نے ایک دم رائفل سنبھال لی تھی۔ اس دوران دروازے پر ہلکی سی دستک کی آواز سنائی دی۔ ان کے چہروں پر طمانینت سی آ گئی۔ کوئی دشمن اس طرح شریفانہ طور پر دستک نہیں دے سکتا تھا۔ صفدر نے برآمدے میں آ کر پوچھا، کون ہے؟ تو جواب میں رائے منصور کی آواز سنائی دی تھی۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ سوری بھائی، تم سب لوگوں کو پریشان کر دیا۔ رائے منصور اندر آتے ہوئے بولے، میں تو جاگی رہی تھی۔ نائلہ نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے یقین تھا کہ آپ آج رات ضرور آئیں گے۔ اس یقین کی بجائے رائے صاحب بھی مسکرا دیے۔ اسے آپ میری صداقت کہہ سکتے ہیں، نائلہ نے جواب دیا۔ ہاں بھائی، تمہاری صداقت میں تو کوئی شبہ نہیں، رائے صاحب نے کہا، اور پھر دلاور وغیرہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، تم لوگ سو جاؤ، میں ذرا نائلہ بیٹی سے ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں، شاید ہم لوگ دیر تک جاگتے رہے۔ اگر دیر تک جاگنے رہنے کا ارادہ ہے تو پھر آپ لوگوں کو چائے کی ضرورت بھی ہوگی، زینت نے کہا۔ ہاں، اگر چائے مل جائے تو بڑی اچھی بات ہے، رائے منصور نے جواب دیا۔ دلاور، زینت اور صفدر بیٹھک سے نکل گئے۔ زینت کچھ دیر بعد چائے بنا کر دے گئی۔ رائے منصور نے ایک کپ اٹھا لیا۔ وہ اس وقت واقعی چائے کی شدید طلب محسوس کر رہے تھے۔ میں شام کو ذرا جلدی شہر آ گیا تھا، رائے منصور نے چسکی لیتے ہوئے کہا۔ سب سے پہلے میں نے انسپیکٹر اور پھر ڈی ایس پی سے اس کے دفتر میں ملاقات کی تھی۔ جگو نے پوچھ گچھ کے دوران کچھ اور نام بھی بتائے تھے جنہوں نے پولیس وین پر حملے اور رضے والی واردات میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ سب لوگ مفرور ہیں، ان میں سے بیشتر شہر چھوڑ کر دوسری جگہوں پر جا چکے ہیں۔ بہرحال پولیس ان کی تلاش کے سلسلے میں حرکت میں آ چکی ہے اور امید ہے کہ چند روز میں وہ بھی سب پولیس کی حراست میں آ جائیں گے۔ کیا جگو کو صبح عدالت میں پیش کریا جائے گا؟ نائلہ نے پوچھا۔ اور کہ اس بات کا خطرہ نہیں کہ شبیر درانی کے آدمی سے عدالت تک پہنچنے سے پہلے ہی ختم کر دیں گے؟ میں نے ڈی ایس پی کو تمام واقعات اور خطرات سے آگاہ کر دیا ہے، رائے منصور نے کہا۔ وہ خود بھی صورتحال سے اچھی طرح واقف ہے۔ وہ ذاتی طور پر پولیس وین پر حملے والے کیس میں دلچسپی لے رہا ہے۔ وہ خود کئی روز سے اس سلسلے میں تحقیقات کر رہا ہے اور اس نے شہر سے باہر اینٹوں کے بھٹے کے قریب پرانے کنویں سے وہ کار بھی دریافت کر لی تھی جس واردات میں استعمال کی گئی تھی۔ ڈی ایس پی کی دلچسپی کا اندازہ تم اس بات سے لگا سکتے ہو کہ کار کی نمبر پلیٹیں موجود نہیں تھی۔ اس نے چیسیز اور انجن نمبر کی مدد سے کار کے مالک کا سراغ لگا لیا، اور یہ جان کر تمہیں یقیناً حیرت ہوگی کہ وہ کار شبیر درانی کی ملکیت تھی۔ اور جب ڈی ایس پی نے اس سلسلے میں شبیر درانی سے رابطہ قائم کیا تو اس نے بتایا کہ یہ کار اس واردات سے کئی روز پہلے صادق آباد سے چوری ہو گئی تھی، جس کی رپورٹ صادق آباد تھانے میں درج ہے۔ اب ڈی ایس پی اس پہلو پر سوچ رہا تھا کہ واقعی کار چوری ہو گئی تھی یا اسے کسی خاص مقصد کے تحت کہیں چھپا کر اس کی چوری کی رپورٹ درج کروا دی گئی تھی۔ اور اب جگو والے معاملے نے صورتحال کو کچھ آسان کر دیا ہے۔ کڑیاں آہستہ آہستہ ملتی جا رہی ہے اور بہت جلد یہ حلقہ مکمل ہو جائے گا۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، نائلہ نے کہا۔ آپ کہنے سے پہلے بھی یہ سب کچھ سوچ رہی تھی۔ یہ گرچہ بڑی خوشکن خبر ہے، مگر میں نے اس کے منفی پہلوؤں کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہتی۔ ایک تو یہ اندیشہ کہ جگو کو عدالت تک پہنچنے سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے گا۔ اگر وہ باخیریت کمرہ عدالت پہنچ گیا تو اس امکان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنے بیان سے منحرف ہو جائے۔ ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں ہمیں کچھ دیر اور انتظار کرنا پڑے گا، رائے منصور نے کہا۔ جگو نے اپنے جن ساتھیوں کے نام بتائے ہیں، پولیس ان کی تلاش میں مصروف ہے۔ پورے ملک کی پولیس کو ان کے ناموں اور حلیوں سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ وہ سب نہیں تو ان میں سے کوئی نہ کوئی ضرور پکڑا جائے گا اور اس طرح مسئلہ حل ہونے میں کافی مدد ملے گی۔ ٹھیک ہے، نائلہ نے کہا۔ آپ نے اپنے خط میں جگو کے اس بیان کے بعد میری بریت کی قانونی درخواست کے بارے میں بھی کچھ لکھا تھا۔ ہاں، رائے منصور نے جواب دیا۔
وکیل صاحب کو آج اسپتال سے چھٹی مل گئی ہے اور وہ 5 بجے گھر چلے گئے تھے۔ انسپیکٹر اور ڈی ایس پی سے ملاقات کے بعد میں وکیل صاحب کے گھر ہی گیا تھا اور اس وقت وہیں سے آ رہا ہوں۔ وکیل صاحب نے اپنے ٹائپسٹ کو بھی بلوایا تھا۔ اتنی دیر تک ہم اس کیس کے قانونی پہلو کا جائزہ لیتے رہے۔ ہم نے کسی بھی پہلو کو نظر انداز نہیں کیا اور درخواست کا ایک رف ڈرافٹ تیار کر لیا گیا ہے۔ صبح جگو کو عدالت میں پیش ہونے کے بعد جو بھی صورتحال سامنے آئے گی اس کے مطابق فائنل ڈرافٹ تیار کر کے درخواست عدالت میں پیش کر دی جائے گی۔ یہ درست ہے کہ ہر چیز کے منفی پہلوؤں کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے، لیکن توقع ہمیشہ بہتری کی رکھنی چاہیے۔ بہرحال مجھے یقین ہے کہ قدرت کا فیصلہ ہمارے ہی حق میں ہوگا۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، نائلہ نے کہا۔ اس کے بعد وہ دیر تک اسی موضوع پر گفتگو کرتے اور مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیتے رہے۔ وہ باتوں میں اس قدر محو تھے کہ انہیں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں رہا۔ صبح کا ہلکا سا اجالا پھیل رہا تھا اور پھر قریبی مسجد سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی تو رامسور اٹھ کے انہوں نے وضو کر کے نماز پڑھی۔ اس دوران نائلہ ان کے لیے چائے بنا دی۔ نماز سے فارغ ہو کر رائے صاحب نے چائے پی اور رخصت ہو گئے۔ معزز سامعین حضرات، نائلہ درانی کی یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔